آج کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری یہ درخواست کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ آج میں یہ پیغام اپنی میمن برادری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اصولاً مجھے اپنا یہ پیغام اردو کی بجائے میمنی زبان میں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی ایک میمن ہوں اور میرا سلوگن ہے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے میمن، اور تمام میمنوں کو اپنے میمن ہونے پہ فخر کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ میرے مخاطب ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، اس لیے ان کی سمجھ کے لیے بھی اردو زبان سے ہی استفادہ کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا آج کا یہ پیغام میمن کمیونٹی میں رائج کچھ غلط قسم کی رسومات سے ہے جو عموماً شادی بیاہ میں اختیار کی جاتی ہیں، اور ان رسومات سے صرف اور صرف روپے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اور ان تمام بد رسومات پر عمل درآمد کرنے والا صرف اور صرف اپنے پیسے کا دکھاوا کرتا ہے۔ میرا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر والدین اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کچھ دینا چاہیں اپنی بیٹی کو دیں، کیونکہ یہ ان کی بیٹی کا حق ہے۔ لیکن اس دیے جانے والے سامان کی تشہیر نہ کریں، کیونکہ اس طرح محروم گھرانے کی لڑکیاں یہ سب دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان فضول شادی بیاہ کی رسومات سے بہتر ہے کہ اس رقم سے ان تمام مستحق گھرانوں کی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں جو شادی کے لیے ماں باپ کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عمریں گنوا رہی ہیں اور ماں باپ کے گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اور اس بڑی عمر میں پھر ایسے مردوں کے رشتے آتے ہیں کہ ماں باپ مجبوراً معاشرے کے دباؤ میں آ کر اپنی بیٹیوں کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں اور ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ جس طرح مردوں کو اپنی فیملی بنانے کا حق ہے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی کہ وہ اپنی فیملی لائف گزاریں۔ لیکن آج کل کے حالات میں ان لڑکیوں کی عمریں شادی کے لیے نکل جاتی ہیں، اور بڑی عمر میں وہ اپنی فیملی لائف کے بس خواب ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اور اس محرومی کے ذمہ دار ہم لوگ ہی ہیں جو وسائل کو ضائع کرتے ہیں اور کسی اچھے مقصد میں استعمال نہیں کرتے۔ میں ان فضول رسومات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو عموماً ہمارے ہاں شادی بیاہ میں اختیار کی جاتی ہیں، تاکہ ہم ان رسومات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں اور دکھاوے سے باز آ جائیں۔ ایک تو مہندی کی بہت پرانی رسم ہے کہ جس میں صرف اور صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ شادی والے دن ہال میں دلہن کے داخلے کے وقت تمام روشنیاں بند کر دینا، اور پھر ویڈیو سیشن کا اسٹارٹ ہونا اور دیر تک جاری رہنا، اور تمام حاضر مہمانوں کو طویل انتظار کا سامنا کرنا، اور پھر ان کو کھانے کی طرف مدعو کرنا۔ یہ وقت کا ضیاع فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ عمل وہ بھی کرتا ہے جو کسی اور کی شادی کی تقریب میں انتظار کی زحمت کا سامنا کرتا ہے، یعنی بھیڑ چال، دوسرے کی نقل۔ تو یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جس کے ذمہ دار ہم سب ہی ہیں۔ اگر کوئی بھی ایک گھرانہ اس عمل کو نگیٹ کرتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ کنجوسی کی وجہ سے ان رسومات سے اپنے پیسے بچا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی رسومات ان شادیوں میں دیکھی جا رہی ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے۔ اللہ کے واسطے ان رسومات کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ خاص طور سے میں میمن برادری کے جوان لڑکوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، ان رسومات کو ختم کریں اور سادگی سے نکاح کریں، تاکہ غریب گھرانے کی لڑکیاں اپنے وقت پر اپنے سسرال کی ہو جائیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنی فیملی بنائیں۔ ان رسومات پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں۔ آپ خود ایمانداری سے ان شادیوں کا تجزیہ کریں جو ان رسومات کے زیر سایہ تکمیل پذیر ہوئی ہیں۔ کئی شادیاں تو اللہ کے غضب کے تحت ناکام بھی ہوئی ہیں، اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر کی ہو گئی ہیں، جبکہ لڑکی کے والدین کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی لڑکی ناکام ہو کر ماں باپ کے گھر واپس آئے۔ اس لیے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں اور اپنی بیاہی لڑکیوں پر رحم کریں۔ جن لوگوں نے بھی شادی بیاہوں میں دینی تعلیمات کی توہین کی،
नमूद व नुमाइश, बे पर्दगी, बे हयाई और फजूल खर्ची वाला अंदाज़ इख्तियार किया और खल्क़े खुदा के लिए दुख और तकलीफ़ का सबब बने, जैसे आतिशबाजी, शोर व गुगा। शादी के बाद ये घराने कभी सच्ची खुशी या हकीकी सुकून से आशना नहीं हुए। बेअमली की नहुसत लाजिमन इन पर साया फिगन हुई और लड़ाई, फसाद, बाहमी इंतशार, रिस्क की तंगी और दौलत होने के बावजूद सुकून गारत, ये सब इनका मुकद्दर बन गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्लाह हमें इन रसूमात पर अमल करने से बचाए, बल्कि ये कहूँगा कि हम सब इन रसूमात से बचें, क्योंकि अल्लाह ने हमको अच्छा या बुरा रास्ता इख्तियार करने की अथॉरिटी दी है, और जो चाहे अच्छाई पर अमल करे या बुराई पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।